حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، ان کا چہرہ نورانی دیکھ کر اتنی زیادہ قیمت دے کر عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر ان پر عاشق ہو گئی، اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے ان کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ آپ گھر میں بھاگے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا مبارک پکڑ لیا اور آپ کا کرتا مبارک پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا۔ عین اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھا تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے ہی سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے جیل خانے کی کوٹڑی میں چلے گئے، اور آپ نے جیل خانے میں پہنچ کر کہا، اے اللہ عز و جل، یہ قید خانے کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت زیادہ سیکھنے کے مدنی پھول ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی، لیکن آپ نے اس سے انکار کر دیا اور اپنے رب عز و جل سے پناہ طلب کی کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت گناہ کے آلات خود اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں۔ جو شخص دین میں کوئی برا کام ایجاد کرے، برا طریقہ ایجاد کرے، تو جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے ان تمام کے گناہوں کا بار بھی اس پر آئے گا، بغیر اس کے کہ ان گناہ کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔